الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ अंबिया और मुख्तलिफ़ कौमों के वाक़यात ज़िक्र फरमाए हैं। कुछ वो थे कि जो ईमान ले आए, कुछ वो थे जिन्होंने कुफ़र किया, और कुछ ऐसे थे कि जिनका अंजाम ज़िक्र किया कि उनका अंजाम काफिरों के साथ हुआ। कुछ गर्क किए गए, कुछ आंधियों और तूफ़ानों का शिकार हुए, कईयों पर चीख और चिंगाड़ों के अज़ाब आए, और कई नाउज़ बिल्लाह ऐसी कौमें थीं जिन पर पत्थर बरसे।
اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہیں اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا. اور جتنے بھی اللہ نے نبی ذکر فرمائے، جتنے بھی قرآن کریم میں، سب نبی کسی نہ کسی قوم کی طرف گئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. لیکن ایک نبی ایسا ہے قرآن کریم میں کہ جس نبی کی نسبت اللہ رب العالمین نے کسی قوم کی طرف نہیں کی. جس نبی کی نسبت اللہ رب العالمین نے کسی قوم کی طرف نہیں کی. اور پورے قرآن کریم میں اس کا کوئی ایک مستقر، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ نبی کس جگہ پر رہا، کس قوم کے اندر رہا، کس قوم کے لیے اس کی نبوت تھی. بس اتنا سا ذکر ملتا ہے فآمن لہ لوط، اس پر جناب لوط علیہ السلام ایمان لے آئے تھے. یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ ذکر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے. دنیا کے اندر کامیابی، دنیا کے اندر عزت، دنیا کے اندر کوئی سٹرگل جو انسان کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، یہ کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اگر مخلص ہے تو سکسیس اور کامیابی لازمی اس کے حصے میں لکھی گئی ہے. یہ ضروری نہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان انتہا کا احمق ہو تو وہ دنیا کے اندر ضرور ہی ناکام ہوگا. یہ بھی کوئی ضروری نہیں. یہ دنیا کا نظام اللہ نے بڑا ہی عجیب و غریب رکھا، لیکن مکافات عمل ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آخر میں نتیجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ میرے مخلص لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے. عزت انہی کے لیے ہوتی ہے. اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے اور بعد میں اس شخص کے لیے ریوارڈ اور عزت اور اس کے لیے تمغے جناب لوگ لے رہے ہوں اور دے رہے ہوں اور ذکر کر رہے ہوں. یہ دنیا کا معاملہ بڑا عجیب و غریب. ذکر ہے کہ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم عراق سے اپنی بیوی کو لے کر فلسطین چلے گئے. تو اس کے اندر ایک سبق تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ایک مصلح شخص ہے، جو کسی ایک کاز کے لیے، کسی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس بڑا، اس کے پیچھے جم غفیر ہو. یہ مخلص ہے تو ضرور اس کے پیچھے جناب ہزاروں کے اور سینکڑوں کے لشکر ہوں گے. نہیں، اس مصلح کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو پیغام اس کے پاس ہے وہ پیغام آگے پہنچاتا رہے اور پہنچاتا جائے وہ جدھر جا رہا. جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے تھے، اور اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے ماننے والے کتنے اور میرے ماننے والے کتنے نہیں. اللہ اکبر. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد اس کے معاملات دنیا کے سامنے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام گزر گئے. کب کے گزر گئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں تبلیغ کی تو کیا کہا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. صدیوں بعد ابراہیم کا نام زندہ ہے. یوسف جیل کے اندر ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں تمہارا مسلک اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں تو اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ان کے دین کی پیروی کرتا ہوں. اور پھر قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی پیروی کرنی، ابراہیم کے راستے پر چلنا۔ تو ایک مسلم جو ایک اصلاح کی قصد سے یا کوئی کار خیر کی قصد سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پیدا کرتا ہے یا نبی کی صورت میں بھیجتا ہے، دو تین چیزیں ضروری نہیں کہ اس کا کوئی ایک مستقر بھی ہو۔ جیسے اللہ کے نبی مکے میں رہے، پھر مدینے کے اندر ساری زندگی گزار دی، سارے انبیاء اپنے اپنے علاقوں کے اندر رہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے سے نکلا تو اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس علاقے سے نکلو؟ جیسے یونس نکل گئے، اجازت کے بغیر نکل گئے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلح ہو، نبی ہو یا کوئی اور بندہ ہو، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان بڑا مخلص ہو سکتا ہے، زندگی کے اندر اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہی سامنے نہیں آتی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر جو انسان مخلص ہے، جس انسان کے دل کے اندر خلوص اور اصلاح ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، اپنی کاز سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی زندگی میں، علامہ ابن تیمیہ کی وفات جیل کے اندر ہوئی، قلعے کے اندر بند کر دیا گیا، اور جو ان کے شاگرد تھے جب وہ باہر تھے تو جنہوں نے ان سے تعلیمات لی تھیں، ان کی زندگی میں ان کی کتابیں چھپاتے پھرتے تھے کہ اگر کسی دشمن کے ہاتھ لگ گئیں، کسی سرکاری کرندے کے ہاتھ لگ گئیں، کسی ان کے مخالف کے ہاتھ لگ گئیں، وہ ان کو جلا دے گا تو سارا علم ضائع ہو جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر یہ سچویشن رہی، اور آج ابن تیمیہ کو گزرے ہوئے رحمہ اللہ صدیاں بیت گئی ہیں۔ آج دنیا کا کوئی سنی مسلک ہو، وہ تب تک اس کی تحقیق اور اس کی رائے، تب تک اس کا مسلک، تب تک اس کا فتویٰ، تب تک اس کی سرچ وہ پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ابن تیمیہ کا ذکر نہ کرے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہا۔ لیکن زندگی کے اندر علامہ رحمہ اللہ تعالی وہ بیچارے بس اسی قسم کی سچویشنوں کے اندر ہی رہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی سبق کہ مسلم لوگوں کو، ایک مقولہ کہیں پڑھا تھا، وہ بات بالکل ٹھیک، لوگوں کو صالحیت بڑی پسند ہے۔ آپ کا روزہ بڑا پسند آئے گا، بڑے روزے رکھتا ہے، آپ کی نمازیں بڑی پسند آئیں گی، آپ کی دعائیں بڑی پسند آئیں گی، آپ کے لمبے لمبے سجدے بڑے پسند آئیں گے، آپ کی چیریٹی اور آپ کا صدقہ اور زکوٰۃ بڑا پسند آئے گا۔ تے جتھے تسی انہاں نوں روکیا نا کہ بھائی ہے تہاڈا کام غلط ہے، کام کیوں کیتا تے انج نہ کرو، انج نہیں کرنا چاہیے، وہاں تکلیف شروع ہو جائے گی۔ ان کو صالح لوگ، عوام کو صالح بڑا پسند ہے، نیکی او ہو اس سے پہنچا ہوا ہی کوئی نہیں۔ اور جہاں کوئی ان سے سوال کر لے، جہاں کوئی اصلاح کر دے، جہاں کوئی ان کے معاملات میں بولے، کوئی ان سے سوال کرے، استفسار کرے، معاملات کے اندر کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرے، وہ ان کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ اور ہمیشہ دنیا کی تاریخ بھی ایسے رہی۔ علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا صدیاں گزر گئی ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آج بھی ذکر ہے، آج بھی موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، فتوے ان کے نام پر چلتے ہیں۔ لیکن زندگی میں لوگوں کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ذرا پسند نہیں تھی۔ کیوں؟ روک ٹوک ہوتی تھی، بات ٹھیک نہیں، معاملہ ٹھیک نہیں، مسئلہ ٹھیک نہیں، فتویٰ ٹھیک نہیں، حکومتی فیصلے ٹھیک نہیں۔ وہ تو لمبی بات ہے نا، یہ اس دور کے ہمارے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ماضی قریب کے ہی، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی وہ اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے، کدی کتے، کدی کتے، کدی کتے، کدی کتے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی تحقیقات آج مسلم ہے، اگر کوئی بھی بات کرے تو علامہ البانی کا نام لے دو، اگلے چپ ہو جاتے ہیں، جی علامہ البانی نے یہ کہہ دیا۔ لیکن علامہ البانی کی زندگی کے اندر سکون نہیں رہا۔ وجہ اصلاح، لوگوں کو، اس لوگوں کی اصلاح کرنی، ان کو روکنا، ان کو ٹوکنا، ان کو بتانا، حکمرانوں کو بتانا، علاقے اور اہل محلے کی اصلاح کرنی کہ تم یہ جو کام کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہونا۔ کیا ہے
ایسے ساڑی چودر لے کے بہ گئے، یہ تو ہماری کرسی لے کے جائے گا، ایسے سانو کچھ کرنے نہیں دینا۔ پھر کیا، اپنے علاقے سے کہیں سے نکلے، پھر کہیں سے نکلے، وہ بیچارے ساری زندگی علاقے ہی بدلتے رہے۔ لوگوں کو صالح بڑا پسند ہے، نیک جتنے ہو بڑا پسند کریں گے، جہاں آپ اصلاح کی بات کریں گے یا لوگوں سے روک ٹوک کریں گے، وہاں آپ کو کوئی بھی ہضم نہیں کرے گا، وہاں آپ کو کوئی ہضم نہیں کرے گا۔ ایک مسلح کی زندگی کے اندر یہ بھی ایک نقطہ ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اس بیچارے کی کوئی عموماً ایک منزل نہیں ہوتی، کبھی ہوتی بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن اس سے اس کے کاز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جناب یوسف علیہ السلام اگرچہ اس مقصد سے نہیں گئے تھے، کسی اور مسئلے میں بیچارے پھنس گئے تھے، لیکن جیل میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑا، اتنے ہاتھے ہاتھ رکھ کے نہیں بہ گئے ہوں میں کی کرا، نہیں، جیل میں جو بندہ آیا اس کو ہی دعوت شروع کر دی، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ دسو تہاڈا مسئلہ کی ہے، وہ کنوں پوچھتے ہو، کدی عبادت کرتے ہو، کی تہاڈا مذہب ہے، کی تہاڈا مسلک۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جس جیل کے اندر وہ بند تھے، جب ان کو اس جیل سے وہ فوت ہو گئے، نکالا گیا، تو اس جیل کی ان کی کوٹری کی جو دیواریں تھی وہ تحریروں کے ساتھ پر تھی، کاغذ نہیں دیتے تھے، قلم نہیں دیتے تھے، وہ اللہ دا بندہ دیواراں تے جو دے ذہن وچ آندا سی، اللہ تعالی القاء فرماندا سی، وہ دیواراں تے لکھ دیندا سی، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک مسلح وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیوں؟ یہ دنیا کی عزتیں، یہ دنیا کی کرسیاں، یہ دنیا کے عہدے، ایتے اینج آئے تھے بھائی اینج گئے، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، لیکن جو ایک مسلح ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے پہلے ملتی ہے، کوئی کہ جگہ ہے ہی نہیں اس، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر کی، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے جو مہمان تھے ان کا واقعہ پتہ؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے انہوں نے سلام کہا، سلام کہا، اور ساتھ خوف بھی محسوس کیا کہ بندے بڑے عجیب و غریب جو ہے کدی ویکھے نہیں، انہوں نے کوئی لنک نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی آن جان دی خبر نہیں، لیکن اس کے باوجود فجاء بعجل حنیذ، اندر گئے اور جا کر بچڑا بھنا ہوا لے کے آ گئے کہ کھاؤ۔ انہوں نے کیا بھائی اسی تو کھانا والی مخلوق ہی نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ جو ایک مسلح ہوتا ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، وہ بد خلق نہیں ہوتا، وہ بدتمیز نہیں ہوتا، وہ بد زبان نہیں ہوتا، اس کی فطرت سلیم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس انسان کی فطرت سلیم نہیں ہے، جس کی زبان سلیم نہیں ہے، جس کا دل سلیم نہیں ہے، جس کی عقل سلیم نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ بڑا سیاستدان ہو سکتا ہے، وہ بڑی کرسی پر موجود ہو سکتا ہے، وہ مسلح نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مسلح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کے اندر اصلاح والی چیزیں ہی نہیں ہیں، اس کے اندر خیر ہی نہیں، اس کی طبیعت کے اندر تو شر، اس کی طبیعت کے اندر تو منافقت ہے، اس کی طبیعت کے اندر تو پیسے کی بھوک ہے، اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر تو کرسی کی طلب ہے۔ بس لوگ مینوں چپ چپ کے سلام کری جائیں، مینوں دنیا سر سر کہی جاوے، بس اس کی زندگی یہیں تک ہے۔ ہاں جی، بڑے لوگ ہیں، اللہ اکبر، نہ چھوٹا تے القابات وڈے، ایسے بھی ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس میں ہمارا دیندار طبقہ شاید وہ سب سے آگے۔ بعض کے متعلق تو یہاں تک سنا وہ اس بنا پر جلسوں میں نہیں آتے، ادا نہ ہوتے کیوں لکھتا تو میرا تھلے کیوں لکھ دیتا، ادا بڑا نہ لکھ دیتا تو میرا چھوٹا لکھ دیتا۔ اور بعض لوگ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے کسی کا نام نہیں لکھنے، کلا اپنا نام لکھن کے بڑا سارا، بھائی میں سب تو بڑا اتوں کا پوپ ہوں، باقی ساری دنیا پاگل ہے، باقی ساری دنیا فارغ ہے۔ ایسا بندہ کبھی مسلح نہیں ہو سکتا۔
مقصد کیا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر یا جس کے دماغ کے اندر اگر اصلاح نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، وہ کرسی کا بھوکا، شہرت کا بھوکا، پیسے کا بھوکا، لوگوں کے سامنے نمود اور نمائش کا بھوکا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مصلح نہیں ہو سکتا، مصلح نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر دشمن محسوس ہوئے، خوف محسوس ہوا، قرآن کہتا ہے انا منکم وجلون، ابراہیم ڈر گئے، کون نے؟ انہاں دی نیت صحیح نہیں لگتی، لیکن عقل سلیم، طبع سلیم، فطرت سلیم اور ایک مصلح جو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس نے اپنی طرف سے کمی نہیں کی، اس نے ایک بچڑا بھون کر لا کر ان کے سامنے رکھا، لاؤ کھاؤ، تے بعد ہی چاہیا تسی کھاندے کیوں نہیں، تہاڈا معاملہ چنگا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نمک حلالی اور نمک حرامی کی مثال ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں بن گئی، یہ حقیقی مثال۔ ابراہیم نے دیکھا کہ میں نے ان کو بچڑا لا کے دیا، انہوں نے کھایا نہیں، کہا تسی تاں نہیں کھاندے بھی تہاڈی نیت چنگی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم جس کا کھاتے نہیں، جس کا کھاتے، جس کے گھر میں کھاتے، جس کی پلیٹ میں کھاتے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اسی پلیٹ میں سوراخ بھی کرتے ہیں اور اسی میں نعوذ باللہ غلاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا، یہ ہمارا اخلاق بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا 5 چیزیں مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتفاقاً میرے سامنے آ گئی، وہ موضوع نہیں، میں نے وہ حدیث پڑھی، یقین جانے میں ایک ایک لفظ پڑھ کر سوچتا رہا، وہ 5 چیزیں آج ہماری امت کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے اخلاق میں ایک بھی موجود نہیں ہے۔ تو تباہی نہ آوے تو کیا، تباہی نہ آوے تو کیا۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون ہمارا محسن ہے اور کون ہمارا محسن نہیں ہے۔ جی اولاد بڑا جدو تھوڑی جی پڑھ لکھ جائے نا تو بڑا منہ بنا کے کہہ دیتی ہے ماں باپ کو، تسی ساڈے واسطے کیتا ہی کی ہے اور تسی ساڈے واسطے بنایا ہی کی ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے لیے جو کچھ مرضی کرتا رہے، جب چھوٹے بھائی بڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو سانو لٹیا ہی ہے، تو تے کھادا ہی ہے، تو سانو دتا کی۔ انسان ساری زندگی اپنی بیوی کو کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ اس کو ادب، احترام، پیار دینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اسے عزت سے بلانے کی بھی سزاوار نہیں ہوتی۔ ایک استاد ایک شاگرد کو پڑھاتا ہے، اس کو بڑا بناتا ہے، اسے افسر بناتا ہے، پڑھ لکھ کر وہ اونچا بن جاتا ہے، اور دوسرے دن آ کر اپنے استاد کے اوپر ہی حکمرانی کرنے لگ جاتا ہے۔ کل جس کو سر کہتا ہے اس کے سامنے ہی اکڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک لطیفہ ہی ہے، کسی نے اتفاقاً ویڈیو بنائی، کئی مقابلے ہو رہے تھے، انٹرنیشنل مقابلے ہو رہے تھے، ایک منڈا چیمپئن جو ہے نا وہ چیمپئن بن گیا، کو کافی سارے ملکوں کو ہرا کے، تو اب اس کے دوست رنگ کے قریب اسے ملنے کے لیے آئے نا، تو جو اس کو آ کر جفی ڈالے وہ اس کو اٹھا کر نیچے پٹک دے، پلوان سے جب دوست بھی پلوان، جو اس کو آ کر جفی ڈالے خوشی سے، لڑائی میں نہیں، پیار سے، جو اسے آ کے جفی ڈالے اس کو پٹک دے، جو آ کے جفی ڈالے اس کو پٹک دے۔ اس کا استاد بھی اسے جب جفی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے بھی استاد کو جب پٹکنے کی، نیچے پھینکنے کی کوشش کی، کوئی یہ آکورڈ چیز نہیں تھی، مزاح تھا، لیکن اس کا داؤ نہیں چلا، استاد نے اٹھا کر اسے نیچے پھینک دیا۔ اور ساتھ کسی نے یہ کیپشن دیا، اس نے کہا کہ استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے، استاد دے نال استادیاں نہیں چلائی جاتی۔ اگر انسان، طبع سلیم کا تقاضا یہ ہے، طبع سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بڑے کا احترام کرو، اپنے بڑے کا احترام کرو، نمک حرامی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ایک واقعہ سنایا تھا، نمک سے مجھے یاد آ گیا، جب یہ خوارزم شاہ تاتاریوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، تاتاریوں کے کافی سارے انہوں نے بعض، اصل میں جو پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں نا، وہ انہوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، جیسے ساڑھے سرکاری لوٹے ہوتے ہیں نا، یہ نئے لوٹے نہیں ہیں، ان لوٹوں کی تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی۔ جدھر بھاری پڑ رہا دیکھا ادھر آ گئے، جتنے کرسی کسی نے بکھائی ادھر دوڑ گئے، جن نے پیسہ بکھایا ادھر دوڑ گئے۔ تو بے شمار، ایک مسلمان کوئی 40,000 کا لشکر لے کر بھی تاتاریوں کے ساتھ تھا۔ ہر قوم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، خوارزم شاہ نے جھنڈے دیکھے، اس نے کہا اچھا ہے بھی ادھر کھلوتا ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، میں آپ کو نمک حلالی کی بات بتا رہا ہوں، غلام کو بلایا، کیا روٹی لے کے آ، وہ روٹی لے کے آیا، تاریخ کا واقعہ، تاریخ میں لکھا ہے،
روٹی کے اوپر نمک ڈالا، ساتھ مسئلہ، اور اس سردار کا نام لے کے کہا وہ دیکھو لے جا کے اسے کہہ کہ خوارزم شاہ نے تجھے یہ پیغام بھیجا ہے، اور اسے جا کے بتانا کہ جن تاتاریوں سے آج تک ہماری نسلیں تمہاری حفاظتیں کرتے آئیں، اس نمک حلالی کا جو ہم تمہارے ساتھ تمہیں کھلاتے پلاتے رہے، اس کا آج یہ نتیجہ نمک حلالی کر رہے ہو کہ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ بات وہی ہے، عرب میں نا ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے لیکن اتنی نہیں، عرب کے اندر ابھی بھی بڑی، وہ گھوڑوں کی بھی نسلیں یاد رکھتے ہیں، گھوڑوں کی بھی پشتیں یاد ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو نسل ہوتی ہے وہ نسل ہی ہوتی ہے، جس نسل کے اندر اللہ رب العالمین منافقت رکھ دے، جھوٹ رکھ دے، فراڈ رکھ دے، یاد رکھیں سب کچھ جا سکتا، اس نسل میں وہ چیز نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ حلالی لوگ تھے نا، میں یہ اکثر کہتا ہوں، وہ جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے ظالم ہوں گے، فاسق ہوں گے، لیکن ہوتے نسلی تھے۔ نکی جی گل تو سیدھے ہو جاندے سی، صرف وہ نمک والی روٹی دیکھ کر اور اس کا یہ پیغام سن کر وہ 40,000 کا لشکر لے کے علیحدہ ہو گئے۔ جب وہ 40، بے شک اس کے ساتھ نہیں آیا، سیاسی اختلافات تھے، اس کے ساتھ نہیں آیا، لیکن جب 40,000 کا لشکر کٹا تو اس کی آدھی سے زیادہ مصیبت کم ہو گئی، اور انہوں نے پکڑ کر سارے ان کے بندے جو ہے وہ کاٹ دیے۔ نمک حلالی، اخلاق کا عمدہ ہونا، اخلاق کا اعلیٰ ہونا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمی، یہ بھی نسلی لوگوں کا کام ہے، یہ بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہونا۔ اور مسلم یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ منافقت نہیں کرتا، وہ نمک حرامی نہیں کرتا، وہ چھوٹی سی کوئی چیز دیکھ کر جو ہے وہ کسی اپنے بڑے کے ساتھ، کسی اپنے موزن کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک مسلم کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر قائم ہوتا ہے، بے شک جتنے بھی اس کے ساتھ مسئلے بن جائیں، جتنے بھی اس کے ساتھ معاملے بن جائیں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایک امتیازی صفت ہے۔ اور اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کا امتیازی صفت ہے وہ کیا ہے؟ جب ابراہیم کے پاس فرشتے آئے نا، انہوں نے کہا اچھا بعد میں پتہ چلا فرشتے ہو، کیوں آئے ہو بھائی؟ فرشتے ہو سکتی ہیں، جو چیز آپ کے پاس ہے اپنی وہ چیز لے کر، اپنی وہ صلاحیت لے کر مسئلے کے ساتھ لگ جائے، اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برابر دے۔ یہ بھی ایک بات اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، منشن کرنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آخر میں فرمایا کہ جو ان کے ساتھ لگ گئے وہ بھی انہی میں سے۔ ہم خود نہیں کر سکتے تو پھر جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ لگ جائیں، اس قافلے کے اندر شامل ہو جائیں، اس بندے کے ساتھ لگ جائیں۔ ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نکمے لوگ، اے اللہ ہمیں علم اور عمل سے تہی دامن ہے، اے اللہ ہمیں بھی حزب اللہ جو ہیں، جو لشکر ہیں، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دیں۔ اے اللہ اگرچہ ہم اس کے کوئی بہت بڑے یوں کہہ لیں سالار ہو، اس میں کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کر سکتے، ہمیں اسی رستے کے اوپر انہیں دھول کے اندر ہی ہمیں تو رکھ کر ہمیں بخش دے جو لشکر اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے چل رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں خود بھی نفاق سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں عمل صالح عطا فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں خود بھی اچھا بنا، ہمیں اچھے دائیں بائیں کے اڑوس پڑوس کے دوست یا رشتہ دار عطا فرما، اور ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔